پاکستان اور افغان طالبات رجیم سیز فائر میں توسیع جنگ بندی کو دوحہ میں جاری مذاکرات کے اختتام تک بڑھا دیا گیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق مذاکرات آج شروع ہونے کی توقع ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاکستانی وفد تاحال پاکستان میں موجود، آج صبح دوحہ روانہ ہونے کا امکان۔ پاکستانی وفد دوحہ میں موجود ہونے کی غیر ملکی ایجنسی کی خبر بے بنیاد ہے۔ افغانستان کا خارج کا ساتھ دینا تشویشناک ہے۔ پاکستان کی بہادر افواج نے افغان حملے کا بھرپور انداز سے جواب دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے افغانستان کے حملوں کو پسپا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء اور وزرائے اعلیٰ کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی شریک نہ ہوئے، اپنے نمائندوں کو بھیج دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان خارج کی دراندازی کو روکنے کی بھرپور کوشش کی۔ دہائیوں سے مشکلات میں گھرے افغانستان کے پاکستان نے ہر مشکل وقت میں مدد کی۔ پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ میں ہزاروں قیمتی جانوں اور اربوں ڈالرز کا معاشی نقصان اٹھایا۔ اجلاس میں افغان مہاجرین کو اضافی مہلت نہ دینے کا فیصلہ، غیر قانونی افغان باشندوں کو پناہ دینا اور گیسٹ ہاؤسز میں قیام کی اجازت دینا جرم تصور ہوگا۔ صرف انہی افغانی باشندوں کو رہنے کی اجازت ہوگی جن کے پاس پاکستان کا ویزا موجود ہوگا۔ افغانستان بھارت کی پراکسی بن چکا ہے۔ اب پاکستان کابل سے تعلقات ماضی کی طرح نہیں رکھ سکتا۔ کابل حکومت سے کوئی مثبت رد عمل نہیں ملا۔ دہشت گردی کا منبع جہاں ہوگا، قیمت چکانی پڑے گی۔ طالبان کے 2021 سے اقتدار میں آنے کے بعد امن کی تمام کوششیں ناکام ہوئیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ بھارت، ٹی ٹی پی اور افغان حکومت نے دہشت گردی کی جنگ پاکستان پر مسلط کی۔ کابل کے حکمران کل تک پاکستان میں چھپے ہوئے تھے، آج بھارت کی گود میں بیٹھے ہیں۔ تمام افغان شہریوں کو وطن واپس جانا ہوگا۔ پاکستان کی زمین اور وسائل 25 کروڑ عوام کی ملکیت ہیں۔ خیبر پختونخوا میں فتنہ الخوارج کے 4 حملے ناکام، مزید 20 دہشت گرد ہلاک۔ میر علی میں 6 خارجان مواصل، ایک خارجی نے بارود سے بھری گاڑی سیکیورٹی فورسز کے کیمپ کی دیوار سے ٹکرا دی۔ 5 خوارج کے کیمپ میں داخل ہونے کی کوشش، سیکیورٹی ذرائع کی بروقت کارروائی سے 5 خوارج ہلاک۔ چیک پوسٹ کی چھت گرنے سے 1 جوان کے شہید جبکہ 6 جوانوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات۔ باجوڑ میں سیکیورٹی فورسز نے فتنہ الخوارج کی سینکڑوں کلو بارود سے بھری گاڑی پکڑ لی۔ شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں کمانڈر محبوب عرف محمد سمیت 6 دہشت گرد ہلاک، 3 زخمی ہوئے۔ لکی مروت کے علاقے سلطان خیل میں خفیہ معلومات پر کارروائی میں 8 خوارج مارے گئے۔ 48 گھنٹوں میں افغان طالبان کی حمایت یافتہ 104 خوارج مختلف واقعات میں مارے جا چکے ہیں۔ افغانستان میں بھارت ٹی ٹی پی، بی ایل اے سمیت دیگر دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہا ہے۔ عارضی جنگ بندی کا مقصد بات چیت سے مسئلے کا حل تلاش کرنا تھا۔ کابل میں اس وقت کوئی آئین موجود نہیں، ایک گروپ طاقت کے بل بوتے پر اقتدار میں ہے۔ افغان طالبان کی جانب سے لاشوں کی بے حرمتی قابل مذمت ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی پریس کانفرنس، کہا کہ بھارتی وزارت خارجہ کے بیانات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ پاکستان کو افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی سرحدی خلاف ورزیوں پر شدید تحفظات ہیں۔ پاک افغان سرحدی کشیدگی، تورخم اور چمن بارڈر 5 روز سے بند، سامان سے لدی سینکڑوں مال بردار گاڑیوں کا مال خراب ہونے لگا۔ چمن میں باب دوستی پر میوہ جات کی 200 سے زائد گاڑیاں موجود۔ انگور اور انار سے لدے 130 ٹرک بھی افغان سرحد پار کرنے کے منتظر، تاجر شدید پریشان۔ پنجاب حکومت کی تحریک لبیک پر پابندی کی سفارش مراسلہ وفاق کو بھجوا دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، مذہب کے نام پر اپنی سوچ مسلط کرنا ناقابل قبول ہے۔ غزہ کے نام پر احتجاج کی کال دی گئی جس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ پرتشدد احتجاج کرنے والے ملک اور قوم کے ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ احتجاج کے نام پر سڑکیں اور راستے بند کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تاجروں نے آج کی ہڑتال کو بھی اکثر مسترد کر دیا۔ کسی کو ملک بند کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے نفرت اور اشتعال انگیزی کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب زیرو ٹالرنس کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ مذہبی جماعت کے 11 کارکن انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں پیش۔ عدالت نے ملزمان کا 10 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔
पुलिस का मजहबी जमात के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी। लाहौर से गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 624 हो गई। पंजाब भर से 5100 मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। पंजाब हुकूमत का TLP के ज़रिए इंतजाम मसाजिद मदारस को महकमे औक़ाफ़ के सपोर्ट। 40 के करीब मजहबी जमात की मसाजिद आर्जी तौर पर महकमे औक़ाफ़ के हवाले कर दी। पुलिस ने रावलपिंडी में 8 मसाजिद का कंट्रोल महकमे औक़ाफ़ के हवाले करवा दिया। TLP रहनुमाओं को 4th शेड्यूल में डाले जाने का भी इम्कान। आज पाकिस्तान में जो एहतजाज की कॉल थी तहरीक इंसाफ और TLP की तरफ से, उसको भरपूर तरीके से लोगों ने रिजेक्ट किया है, मुस्तरद किया है, और ना कोई मुजाहरा हुआ है और ना ताजिर बरादरी ने और बिज़नेस कम्युनिटी ने और चेंबर्स ने दुकानें बंद करने की इजाज़त दी है। सड़कों के अंदर शदीद रश है और गहमा गहमी है, बाज़ारों के अंदर मार्केटें खुली हुई हैं। TLP के एहतजाज की कॉल फ्लॉप। मुल्क भर में कारोबारी जिंदगी मामूल पर रही। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार। मजहबी जमातों, सिविल सोसाइटी और ताजिर बरादरी ने हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। वज़ीर इत्तलात ताउला तारक कहते हैं कि मुल्क में कारोबारी जिंदगी बहाल और ट्रैफिक रमा दमा थी। मजीद कहा, वज़ीर आला KP इजलास में बैठकर बातचीत करने पर यकीन नहीं रखते। हुकूमती इक़दामात से सब पासपोर्ट के वक़ार में इजाफा हुआ है। किसी भी मदरसे को बंद नहीं किया जाएगा। किसी भी बेगुनाह के खिलाफ हरगिज़ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और जमीयत उलमा पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा शाह उवैस नूरानी की मुलाकात में इत्तफाक। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। शरपसंदों से सख्ती से निपटा जाएगा। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सानेहा कारसाज पाकिस्तान की तारीख का अलमनाक दिन। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 18 अक्टूबर 2007 को वतन वापस लौटी। जयालों की बड़ी तादाद ने शानदार इस्तकबाल किया। काफिला कारसाज के मकाम पर पहुंचा तो इलाका धमाकों से गूंज उठा। दर्जनों कारकुन शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। वाने सदर में 4 नौमुंतखब सफीरों की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। सफीरों ने अपनी असनादे सिफारत पेश की। सफीरों में कनाडा, लेबनान, नीदरलैंड और न्यूजीलैंड शामिल थे। सदर का चारों सफीरों के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कहा कि उनके खिदमात से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी खत लिख दिया। बानी PTI से फौरी मुलाकात करवाने की इस्तदा। दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा ने काबीना की तश्कील से मुतालिक बानी का पैगाम पार्टी को पहुंचा दिया। बैरिस्टर सैफ और मुजम्मिल असलम नई काबीना का हिस्सा नहीं होंगे। बानी ने काबीना बनाने के लिए अरकान असम्बली और मुशीरों से मुशावरत की हिदायत की है। पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत काबीना में नए चेहरे लाने के हक में है। 26 नवंबर एहतजाज केस में अदम हाजिरी पर अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी के इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जामिन को भी नोटिस भिजवा दिए। प्रोसिक्यूटर का कहना है कि अलीमा खान जानबूझकर ट्रायल में रुकावट और कानूनी अमल में रखना डाल रही है। अदालत ने मजीद समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज सुबह 11 बजे तलब सदार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया आफरीदी करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में आइन के आर्टिकल 209 के तहत दायर शिकायत का जायजा लिया जाएगा और आला अदलिया के कोड ऑफ कंडक्ट से मुतालिक भी गौर किया जाएगा। हुकूमत सिंध बेनज़ीर हारी कार्ड प्रोग्राम के तहत 55.9 अरब रुपए किसानों पर खर्च करेगी। इब्तदाई तौर पर 4 लाख किसानों को हारी कार्ड प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि पहले मरहले में 22,60,000 एकड़ ज़मीन के लिए माली मुआवनत फराहम की जाएगी। रवा माह मजीद 50,000 बेनज़ीर हारी कार्ड जारी किए जाएंगे। जिन किसानों के पास बेनज़ीर हारी कार्ड नहीं, वो शिनाख्ती कार्ड या ज़मीन का रिकॉर्ड दिखाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। गंदम की पैदावार में इजाफा मुल्क में खुशहाली और खुद किफालत का बायस बनेगा। हुकूमत सिंध ने इस फैसले से छोटे किसानों को मौसर अंदाज में मदद मिलेगी।
صوبائی حکومت کے منصوبے ایئر پنجاب میں اہم پیش رفت، پنجاب کی اپنی ایئر لائن کے قیام کے لیے عملی اقدامات تیز، ورکنگ کمیٹی نے 1 ارب روپے فنڈز کی ڈیمانڈ محکمہ خزانہ کو بھجوا دی۔ پنجاب حکومت جلد ایئر اتھارٹی یا بورڈ کی حتمی منظوری دے گی۔ حکام کے مطابق پنجاب حکومت 5 طیارے لیز پر لینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ طیاروں کی لیزنگ سے متعلق مختلف کمپنیز سے بات چیت بھی جاری ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی کو لائسنس کے اجرا کے لیے درخواست جمع کروا دی گئی۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں 14,100 روپے کا ریکارڈ اضافہ، 1 تولہ سونا 4,56,900 روپے کا ہو گیا۔ 10 لاکھ گرام سونے کی قیمت 3,91,718 روپے تک جا پہنچی، جبکہ چاندی کی قیمت بھی بڑھ کر 5,504 روپے کی نئی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے۔ لاہور میں محدود سطح پر بسنت منانے کی تیاریاں، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ اندرونی لاہور کے علاقوں میں محدود سطح پر بسنت کی اجازت دینے کی تجویز۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے بسنت سے متعلق سفارشات حکومت کو پیش کر دی۔ بسنت فیسٹیول صرف 2 روز کے لیے ہفتہ اور اتوار کو ہوگا۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے، اسلام آباد اور گردنواہ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ مالاکنڈ، بٹگرام، سوات، بنیر، چترال، بٹخیلا، مردان، ایبٹ آباد، گلگت، ہری پور، بالاکوٹ، مانسہرہ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کی شدت 5.6 جبکہ گہرائی 120 کلومیٹر ریکارڈ۔